حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کی پھر بھی سیکیورٹی کر رہے تھے. کہا بیٹا آپ کے ابو کے پاس جاؤ ذرا. وہ گئے تو عین اسی ٹائم ہی یہ واقعہ ہوا کہ یہ جو باغی تحریک کے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ ایک دیوار سے ایک پورا جمپ کر کے وہ اندر آئے، اور یہ اب کوئی 10-12 لوگ تھے، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لے کے شہید کر دیا. آپ کی اہلیہ رضی اللہ عنہ نے بڑی اس میں کوشش کی تو ان کے ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیے، اور اس کے بعد پھر وہ چلے گئے. اچھا اب سیکیورٹی میں یہ باغی تحریک میں اب یہ تھا کہ ان کو اب یہ سمجھ آ گیا کہ یہ صرف علی رضی اللہ عنہ ہی ایسے ہیں کہ جو ہمیں گورنر بنا دیں گے تو چلو انہی کو حکمران بنا لو. انہوں نے پورا جناب یہ کر دیا اعلان مسجد نبوی میں کہ لو جی یہ علی کو ہم خلیفہ بنا رہے ہیں. تو ایک بالکل کرائسس کا حالت تھی. تو علی رضی اللہ عنہ پہ یہ معاملہ تھا تو انہوں نے یہی سوچا کہ بھی اگر اب یہ نہ ہو تو انہی باغی تحریک میں سے کوئی خلیفہ نہ بن جائے، تو اس لیے انہوں نے اعلان کر لیا. ٹھیک ہے. اور اس وقت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما اس پوزیشن میں تھے کہ یہ خلیفہ بن سکتے تھے. انہوں نے بھی بیعت کر لی، معاملہ ہو گیا. اب اس وقت جو باغی تحریک تھی ان کا ایک اپنا سٹائل تھا کہ انہوں نے اپنے خطوط لکھ کے گورنرز کی معزولی کا کر دیا کہ جی اب یہ خلیفہ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر لیا، اسپیشلی بصرہ، مصر اور یمن میں. یہاں پہ کر کے اپنے ان کے جو ساتھی تھے ان کو وہاں پہ گورنر بنانے کی کر لی انہوں نے ایکشن. تاکہ مقصد یہ تھا کہ گورنر کی حیثیت بھی وہی تھی کہ جیسے آج کل کا ملک ہے تو اس کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہی حیثیت گورنر کی تھی اس زمانے میں. تو اس طرح ان کو تھا کہ ایک ملک ہمارے قبضے میں آ جائے گا، مقصد ان کا یہ تھا. تو اس وقت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھی ان پہ ایکشن لینا چاہیے. اب علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یہ کنٹرول میں ابھی تک یہ نہیں ہو سکا تھا معاملہ. تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں نے یہ کہا کہ علی آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم جائیں اور جا کے ہم ایکشن کریں. اور کہا جاؤ بھائی ٹھیک ہے. اب یہ دونوں مکہ مکرمہ چلے گئے. اس وقت امہات المومنین رضی اللہ عنہ وہ بھی حج کے لیے مکہ مکرمہ آئی ہوئی تھی، حج ہو چکا تھا. تو انہوں نے اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس ہوا کہ بھی یہ مجھے بھی اس میں کچھ کام کرنا چاہیے تبھی یہ پورا یہ ورنہ یہ باغی تحریک کا پورا کنٹرول نہ آ جائے. تو انہوں نے پھر سب نے یہ پلان کیا کہ ہم بصرہ کہیں یہ عراق کے کیپٹل نہیں تھا بلکہ کہ یہ ملٹری بیس تھی، اور آج کل بھی یہ شہر ہے بالکل جو بالکل جنوبی ایریا میں عراق میں. چلو بھی ہم یہاں چلتے ہیں، جا کے ایکشن کرتے ہیں. تینوں گئے اور تینوں نے جا کے بصرہ میں پہلا کام یہ کیا انہوں نے کہ اس باغی تحریک کے 500 کے قریب لوگ جو ہے ان کو قتل کیا، مارا، ان کو پکڑے گئے. یعنی ان کی بھی اب اور جو حاجی تھے کچھ اور قبائل کے لوگ بھی تھے، اب سب میں ایک بڑا دکھ اور غم یہی تھا کہ ہمارے ایک خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا ہے اور زیادتی کے ساتھ کیا گیا. تو وہ سب ساتھ آ گئے تھے اور انہوں نے یہ کیا. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سچویشن پتہ چلی تو انہیں ایک یہ کہ رسک محسوس ہوا. ان کو رسک یہ ہوا کہ آپ نے پھر اپنی ملٹری کو مدینہ منورہ سے نکلے اور آپ بھی پہنچ گئے بصرہ، اور اس کے پاس کوفہ، یہ ایک مین ان کا ایک کمنٹری ایک ملٹری بیس تھی، اس میں پہنچ گئے. پھر انہوں نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما سے ملاقات جا کے کی اور کہا کہ دیکھو بھائی اب آپ نے ان کے 500 بندے تو مار دی ہیں، لیکن ابھی تک جو ایک قبائلی کلچر وہ پرانا ابھی تک چل رہا ہے جاہلیت کا کہ آپ نے 500 بندے تو مارے ہیں تو ان کے سارے قبیلے وہ جنگ کے لیے آ جائیں گے اور پھر یہ جو 500 ہے نا وہ 5000 بن جائیں گے. یا آپ نے اگر 1000 بندے مارے تو 10,000 دشمن وہ تیار ہو جائیں گے. تو طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے بھی باقی کہ اگر اب اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پلان یہ تھا کہ ہم ان کو اصلاح کے لیے اصلاح کرتے ہیں کسی طرح سے وہ اس طرح سے نہ آئیں اس معاملے کی. تو کیونکہ اگر ہم اس میں ان کو ماریں گے تو ان کے قبائل جو ہیں وہ ہم سے جنگ کرنے آ جائیں گے، تو یہ نہ ہی کرے بھی بہتر. ان کو محبت سے ہم ان کو اصلاح کرنے کی کرتے ہیں. تو یہی تھی. لیکن اب
جو باغی تحریک ہے یہ خود ملٹری کے اندر ہی شامل تھی. تو انہوں نے کہا کہ یار چلو یہ طلحہ اور زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہم ان تینوں کو تو ہم اڑا دیں. یعنی مقصد ان کو وہی تھا کہ بھی ہمارے 500 ساتھیوں کو انہوں نے کیا نا تو اب ہم بھی کر دیں. تو انہوں نے رات میں ایک یہ کیا کہ ان پہ ایک حملہ کر دیا. اس کو جنگ جمل کہتے ہیں. اب یہ جنگ جمل یہ 36 ہجری کا واقعہ ہوا. تو اب طلحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے, زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پہ ٹارگٹ کر رہے تھیں اور آپ اونٹنی پر بیٹھی ہوئی تھی. تو اسی بیس پہ اس کو جنگ کا نام جنگ جمل ہوا کہ وہ جمل کا مطلب اونٹ یا اونٹنی, تو اس پہ آپ بیٹھی ہوئی تھی. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً یہ ایکشن یہ کیا کہ پہلے یہ جنگ کو تو ختم کریں, اور انہوں نے پہلا کام یہی کیا کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ان کو اسپیشلی یہ کا ایک آرڈر دیا کہ آپ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو آپ وہاں اونٹنی سے آپ نکالیں اور ان کی سیکیورٹی کر لیں. تو انہوں نے کر لیا اور جنگ چلیں ختم ہو گئی وہاں. تو ختم ہوئی تو اب جو بھی زخمی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, چاہے وہ آپ کی اپنی فوج کے لوگ زخمی تھے ان کی اپنے صحت پہ کوشش کی, اور اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو پوری ملٹری تھی ان کے بھی جو جتنے زخمی تھے ان سب پہ انہوں نے کچھ نہ کچھ معاملہ وہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ ان کی صحت بھی آ جائے ایک محبت اور اس کے ساتھ. لیکن اب یہ ہوا کہ جو باغی تحریک تھی تو وہ زیادہ تعداد بن گئی.